نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پہلے عرض کیا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں بہت ساری تکالیف دی گئی۔ جب مامون الرشید فوت ہوا تو اس کے بعد معتصم باللہ خلیفہ بنا۔ معتصم باللہ جب بادشاہ بنا تو وہ عقیدہ خلق قرآن میں مامون الرشید سے بھی زیادہ متحرک تھا۔ اس نے علماء کرام کو بہت سی تکلیفیں دی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بھی قید کروایا اور قید میں رکھ کر امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی۔ اپنے عقیدے پر آمادہ کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کا قائل کرنے کے لیے امام صاحب کو بھوکا پیاسا رکھتا کہ یہ بھوک پیاس سے مجبور ہو کر ہمارے عقیدے کو مان لے، خلق قرآن کا اظہار کرنا۔ جب اس سے بھی نہ ہوا، لالچ بھی بہت دی۔ جب مال و دولت کے لالچ سے بھی کچھ نہ بنا، بھوکا پیاسا رکھا، اس سے بھی کچھ نہ بنا، تو پھر جلاد مقرر کیے کہ امام احمد کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ ہمارے عقیدے کو مان نہ لے۔ ایک جلاد آتا، امام صاحب پر کوڑے برساتا، جب وہ جلاد تک جاتا دوسرا آتا، وہ تکتا پھر اگلا آتا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ امام صاحب تکالیف کی وجہ سے، ان کوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے اور کبھی جسم سن ہو جاتا، پھر درد کا احساس ہی نہ رہتا۔ ان تکالیف کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ نہ بھوک سے ڈرے، نہ پیاس سے ڈرے، نہ مار کھا کر کھوڑوں کی تکالیف برداشت کر کے گھبرائے پیچھے ہٹے، نہ مال دولت کی لالچ میں آئے، حق پر قائم رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ آخر امام صاحب کی جب حالت بہت خراب ہوئی، ساری کال جب ادڑ گئی اور بے ہوشی مسلسل جاری رہی، تو معتصم باللہ ڈر گیا کہ اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ سارے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے اس نے امام صاحب کو آزاد کرا دیا، لیکن امام صاحب کی حالت بہت خراب تھی، تکلیف میں تھے۔ خیر علاج وغیرہ ہوتا رہا۔ پھر جب امام صاحب تندرست ہو گئے، اسحاق ابن احمد بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بغداد میں ایک طبیب تھا جس کو ہم طبیب القرا کہتے۔ بہت اچھا آدمی تھا، نیک لوگوں کو تلاش کرتا اور ان کا علاج کرتا۔ تو اس طبیب کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ بہت بے چین ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا تکلیف ہے، کیوں اتنے بے چین ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو تکالیف دی گئی وہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا، مجھے مارا گیا، وہ ساری تکالیف دور ہو گئی، زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن میری پیٹھ میں ایک ایسی تکلیف ہے جس پر میں صبر نہیں کر پا رہا، بلکہ یہ تکلیف ان کوڑوں کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو طبیب نے کہا کہ میں نے جب ان کی پشت دیکھی، ان کے پشت پر کوڑے کے نشانات تھے، لیکن باقی مجھے کوئی زخم نظر نہ آیا۔ مختصر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ کیا تکلیف ہے، مسئلہ کیا ہے، جہاں حضرت امام صاحب کو قید کیا گیا تھا وہاں گیا، اس قید خانے میں گیا اور قید خانے میں جتنے قیدی تھے ان کو جمع کیا اور پھر ان سے پوچھا، ان کو درہم دینار دیے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اس طرح ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی، عمر زیادہ تھی، اس کو یہاں قید کیا گیا تھا، بہت ساری ان کو تکالیف دی گئی، وہ باقی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن ان کی پشت میں بہت زیادہ تکلیف ہے، ان کی پیٹھ میں تکلیف بہت ہو رہی ہے۔
تو ان میں سے جو سب سے زیادہ مار کھانے والا بہت بڑا جو ڈاکو تھا اکثر جو قید رہتا، وہ ہنسنے لگا اور اس نے پھر بتایا کہ ان کا یہاں جس نے علاج کیا تھا وہ کوئی جراح نہیں تھا، طبیب نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، مطلب وہ تو ایک جولاہا تھا، کپڑے سینے والا آدمی تھا، اس کو بلایا گیا تھا۔ اس نے اندر سے پیٹ کے زخم کے اندر سے پیٹ میں جو زخم تھا وہاں سے مردہ گوشت کو، مردہ ٹکڑے کو نکالے بغیر اسی طرح زخم کو سی لیا۔ اب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ان کے پیٹ میں باقی رہ گیا ہے، اور یہ ٹکڑا حرکت کر رہا ہے دل کی طرف، اور ان کی پشت میں اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر اس ٹکڑوں کو نہ نکالا گیا تو یہ ٹکڑا دل تک پہنچ جائے گا اور امام صاحب جو ہیں اسی حالت میں انتقال کر جائے گا۔ طبیب نے کہا کہ میں نے پوچھا پھر اس کا کیا حل ہے، کیسے علاج کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ جو درد کی جگہ ہے اس جگہ کو چیر دیا جائے اور اس خراب ٹکڑے کو نکال دیا جائے۔ تو میں وہاں سے واپس آیا، امام صاحب کو ساری بات بتائی، تو امام صاحب نے کہا یہ کون کرے گا، یہ مردہ ٹکڑا میری پیٹھ سے کون نکالے گا؟ تو میں نے کہا میں کر لوں گا، ایسا میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے درد کی جگہ معلوم کرنے کے لیے امام صاحب کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا کہ یہ جگہ ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں ہونا احمد اللہ علی العافیہ، کہ اس جگہ پر تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں عافیت پر کہ یہ جگہ ٹھیک ہے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہاں تکلیف نہیں ہے، دوسری جگہ ہاتھ رکھا، اسی طرح کہا، تو کرتے کرتے جب درد والی جگہ پہ میں نے ہاتھ رکھا تو امام صاحب نے کہا ہاں ہونا اسأل اللہ عافیہ، ہاں ہونا اسأل اللہ العافیہ، کہ یہاں میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ جگہ چیرنی شروع کی، اس جگہ کو کاٹنے لگا، تو درد کی شدت کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور یہ کہتے جاتے اللہم اغفر للمعتصم، اللہم اغفر للمعتصم۔ تو میں نے اپنا کام پورا کیا، اس جگہ کو چیرا، وہاں سے اندر سے مردہ خراب ٹکڑا گوشت کا نکالا، اس کو پھینکا اور پھر وہاں پٹی کر دی اس جگہ۔ تو پھر امام صاحب کو سکون ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت جب کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے خلاف کیا، جب آپ کو تکلیف ہو رہی تھی تو آپ اس ظالم کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی کہ اے اللہ معتصم کو بخش دیجئے، اے اللہ معتصم کو معاف فرما، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما، آپ ان کے لیے دعائیں مانگے جا رہے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کے بارے میں نے بھی سوچا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد میں سے ہے۔ فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِّن قَرَابَتِهِ خُصُومَةٌ، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میرے درمیان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے کسی کے درمیان جھگڑا ہو۔ اس بات کو میں نے گوارا نہ کیا، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے کتنی ساری نصیحتیں ہیں کہ امام صاحب کو اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف پر جزا فضا نہیں کرتے، اور ایک جگہ تکلیف ہے تو باقی نعمتوں کو بھولتے نہیں، باقی پوری جسم میں جو عافیت ہے، راحت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حق پر کیسے ڈٹ جاتے ہیں، حق کے لیے کتنے سارے مصائب کو برداشت کرتے ہیں، حق بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور سب سے بڑا سبق کہ امام صاحب ہمیں عشق رسول کا درس دیتے ہیں کہ جس شخص نے اتنی تکلیفیں دی، اتنا ستایا، بھوکا پیاسا رکھا اور جسم کی کال تک اتروا دی، لیکن ان کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار کی اولاد میں سے، آپ علیہ السلام کی چچا کی نسل چلتی ہے اور ان میں سے یہ بھی ہے، اس لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں آتا ہے۔
صرف اس بات کی وجہ سے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سچی محبت اور اس کو کہتے ہیں سچا عشق۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔